اللہ کی قدرت۔ جسم میں گردے کی اہمیت یعنی کڈنی۔ دیکھو انسان کے خون میں ہر لمحے زہریلے مادے موجود رہتے ہیں، جو ٹاکسن جسے ہم کہتے ہیں، اس کی مقدار بڑھتی رہتی ہے۔ گردے ان زہریلے مادوں کو پیشاب کے ذریعے پیشاب کے راستے سے انہیں باہر نکال کر بدن کو صاف خون سپلائی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح گردے 24 گھنٹے میں کئی لیٹر خون سے زہریلا مادہ نکال کر پورے جسم کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر یہ گردے کام کرنا بند کر دیں تو بھاری دولت خرچ کر کے بڑی مشینوں کے ذریعے خون صاف کر کے پھر بھی وہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا جو گردوں کے قدرتی عمل سے ہوتا ہے۔ گردوں کے ذریعے خون سے زہریلے مادوں کو نکال کر جسم انسانی کی حفاظت کرنا اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ بے شک ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر کے دروازے پر آتے تو بالکل سامنے نہ کھڑے ہوتے بلکہ دائیں طرف یا بائیں طرف تشریف فرما ہوتے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے۔ لیکن آپ کیا کریں، آپ جب بھی کسی کے یہاں جائیں تو پہلے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹا دیں، اس کے بعد دائیں طرف یا بائیں طرف کھڑے ہوں، بالکل سامنے نہیں، یا بالکل ڈائریکٹ گھر کے اندر نہ گھسیں، پہلے کھٹکھٹا دیں، انہیں اشارہ دیں۔ ہو سکتا ہے اندر ماں بہنیں کس حالت میں ہو، بے پردگی کی حالت میں بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ چیز ایک سنت ہے۔ تو نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، خواہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہوں۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں مطلب مہر ادا نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کسی عورت سے مہر کے بدلے نکاح کیا اور اس کا مہر ادا کرنے کا ارادہ نہ کیا تو وہ زانی کے حکم میں ہے، اور جس آدمی نے کسی سے قرض لیا پھر اس کا قرض ادا کرنے کی نیت نہیں ہے تو پھر میرے بھائی وہ چور کے حکم میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ مہر عورت کا بہت بڑا حق ہے، اس کو پہلے ہی ادا کر دینا چاہیے، لیکن نہیں ادا کر پا رہے ہیں اور مرتے دم تک ہی نہیں ادا کر پا رہے ہیں، اور پھر لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے اسے معاف کروا دیا۔ بھائی میرا معاف نہیں ہوتا، آپ کو حق ادا کرنا ہی پڑے گا، ورنہ آپ کیا حدیث کہہ رہا آپ زانی ہیں، آپ کی اولاد ہوئی ہے وہ ناجائز ہے، اس لیے میرے بھائی پہلے مہر جو ہے پہلے ادا کریں۔ تو نمبر 7 دنیا کے بارے میں مال کی چاہت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں لوگوں کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بہت بھاری گزرے گا۔ آج ہمارے پاس بہت دولت ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ میں سے کتنے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور زکوٰۃ جو لوگ نکالتے ہیں وہ پوری کی پوری نہیں نکالتے ہیں۔ تو نمبر 8 ہے ہمارا آخرت کے بارے میں متقی اور پرہیزگاروں کا انعام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ پرہیزگاری اور تقوی کے پابند تھے اللہ ان کو کامیابی کے ساتھ جہنم سے بچا لے گا، اور نہ ان کو کسی طرح کی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہی غمگین ہوں گے۔ تو ہم نمبر 9 بتا رہے تھے طب نبوی سے علاج مسواک کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی صفائی اور خدا کی رضامندی کا ذریعہ بھی ہے۔ فائدہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مسواک کے فوائد لکھتے ہیں کہ یہ دانتوں میں چمک پیدا کرتی ہے، مسوڑوں میں مضبوطی اور منہ کی بدبو ختم کرتی ہے، جس سے دماغ کیا ہو جاتا ہے ہمارا پاک صاف ہو جاتا ہے، اور یہ بلغم کو بھی کاٹتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ نگاہ کو بھی تیز کرتی ہے اور آواز کو بھی صاف کرتی ہے، اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ہاں میرے بھائی ہمیں بھی مسواک کرنا چاہیے، مسواک کے اتنے فائدے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب سنت ہے، اس سنت کو ہم نہ چھوڑیں۔ ہم دانت ویسے بھی مانجتے ہیں، لیکن اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر اگر ہم دانت مانجیں گے تو اس میں ہمارا زیادہ فائدہ ہے۔ اور پھر میرے بھائی مسواک تو مسواک ہوتی نا، اس کے کتنے فائدے ہیں، دانت آپ کے کیسے مضبوط ہو جائیں گے، لوہا لٹ ہو جائیں گے اور ایسے چمکدار ہو جائیں گے کہ آپ شاید سوچ نہیں سکتے۔ تو مسواک ضرور کریں۔ نمبر 10 ہے قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا اگر کسی بات پر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، اور اگر تم اللہ کے قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اچھا بھی ہے۔ اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اللہ کے حکم اور اس کے رسول کے طرف رجوع کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے طریقہ اچھا اور بہتر ہے۔